تو ہے ہی نا. وہ کون باتیں کرتا ہے ساری آپ سے؟ بولو ذرا. بات میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا باپ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے. کون؟ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے. پھر بولے نا. باپ اپنے بچے کو پڑھنے میرے بھائی بولو. باپ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے. بچہ کہتا ہے میں جانا دیا کہ کبھی کمرے میں پڑھ رہا ہے, کبھی دروازے میں پڑھ رہا ہے, کبھی امی میں پڑھ رہا ہے. اوکے. اچھا آپ اس کو چھوڑ آتے ہو زبردستی, اسے چھوڑ آتے ہو. کہتے اچھا ہے باہر جان دینا, میں مار کے گیٹوں باہر. ان کو کون سمجھاتا ہے؟ اندر والا. میں آپ کو بات بتانے لگا, حدیث کی بات سنانے لگا تاکہ آپ کو بات, ہر بندے کے اندر ایک دوسرا بندہ ہے. اچھا ہے وہ اس جیسا ہی بالکل سیم, اسی کی شکل کا, اسی کی عادتیں ساری ہیں, لیکن اس کی پرانی بندہ اپنی بات چھوڑ دیتا ہے, وہ دی گل ایسا ہی ہے. اس نے کہہ دیا نا یار تو کل نہیں آنا, بچوں کو بتانے لگا, سکول والے بچوں کو. انہوں نے کہا تھا بھائی کل چھٹی کرنی ہے, تے سارا پنڈ تھک جو کہہ کے اسی چھٹی کدی منی بلا آئی سمجھ. اور استاد نے کہہ رہا جی ساتھی میں کل آنا ہے, ایسے ہی ہے. اچھا کسی کے ہم نے شادی پہ جانا ہے, کوئی ہمارے رشتہ داروں کی شادی آ گئی ہے. اب جس کی شادی آئی ہے نا اس کے گھر سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے. اب وہ کارڈ دے رہے ہیں, آسس کے بول پہ رہے ہیں, جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ, اچھا ٹھیک ہے تجھے آنا جی, لو جی انشاءاللہ سے آواں گے. لیکن دے نکلنے تو بعد نالی سے کی کہنے ہیں, یہ کون کہنا ہے؟ بات سمجھ آ گئی. اچھا پھر شادی گزر گئی, وہ یار مما یقین جانو یاد ہی نہیں رہا, حالانکہ ساری گلاں, لیکن وہ اندر والا جو کہہ رہا ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی. ہر بندے کے اندر ایک پھر بولو ایک بندہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. وہ ساری باتیں اس کی مانتا ہے, اپنی مانتا نہیں ہے, ایسے ہی ہے. اب توجہ سے سننا, پیروں کا کام یہ ہوتا ہے, ولیوں کا کام یہ ہوتا ہے, انہوں کچھ نہیں کہتے, انہوں ٹھیک کر دیں. پیروں کا کام کس کو ہے؟ یہ ٹھیک نہیں کرنا, جو تیرا دل کرتا ہے کس کو ٹھیک کرتے ہیں, سمجھ آ گئی. اچھا جو اس کو جو ٹھیک ہوتا ہے, میرے کی کہتے ہیں یقین جانو پیر صاحب پتہ نہیں من کی ہوتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں بیٹھے ہی رہا. یقین جانو پیر صاحب میں آنا تو بےمانی کرنا, آنا تو کہنا نہیں جا رہے ہیں. اچھا ان کا کام کیا ہوتا ہے, نہیں سمجھے؟ اولیاء کا, کن کا؟ پھر بتاؤ اولیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندے نہیں ٹھیک کرنا, نا بندہ نہیں ٹھیک کرنا, بندے کے اندر جڑا بندہ ہے اولیاء کا کام ہی یہی کا ہے, کوئی اور کام ہی نہیں کا. اچھا مطلب بات یہ ہے, اس کو ٹھیک وہی کر سکتا ہے جو اس کو جانتا ہے, دوسرا نہیں ٹھیک کر سکتا. یہ سب سے پہلے اپنے پاس آنے والے کے اندر کے بندے کو جانتے ہیں, یہ اندر کون ہے پہلے انہوں سے پڑھو, اسے ٹھیک کرنا پوچھنا تو اس کو ہے. یہ باتیں کتابوں سے آپ کو ملیں گی نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا. لاکھ لوگ فلاسفری جنہیں ہے. اچھا یہ کرتے کیا, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اچھا مزدار بات یہ ہے, اب عورتیں تو ملاقات, اولیاء نے عورتوں سے تو ملاقات نہیں کی. ایسا نہیں کہ عورتیں غلط ہیں, نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی نے عورت نے تو پیدا کیا ولی کو, ایسا نہیں کہ غلط ہے, نا. اور اب اولیاء کا مقام دیکھنا کیا ہے, یہ جب بیٹا دیکھتے ہیں نا, کون بیٹا, تو اس بیٹے کی شکل میں پہلے اس کی ماں کو دیکھتے ہیں. جب شوہر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں. جب بھائی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے اس کی بہن کو دیکھتے ہیں. کیوں بلا, ان سب کا رہنا سہنا تو ایک ہی جگہ پر ہے نا. پھر ان کا یہ کام نہیں ہے کہ کلا بندہ ہے تو اسے ٹھیک کرنا, نہیں. اگر بھائی آیا تو اس کی بہن کو بھی ٹھیک کرنا ہے, بیٹا ہے تو اس کی ماں کو بھی ٹھیک کرنا ہے, شوہر ہے تو اس کی بیوی کو بھی. اب میری بات سمجھ ہے, اولیاء کا کام کیا رہا ہے. جیسے اور بھی بڑی کمال بات ہے, جو ٹیچر ہے نا وہ بھی بڑے غور سے سن رہے ہیں. استاد کون, چاہے کسی دکان پہ استاد ہے, چاہے وہ کاریگر ہے, کسی کو کام سکھاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹی یا مدرسے میں رہتا ہے وہی استاد ہے.
جس نے اپنے بچے کو اپنے پاس کام کرنے والے کو کام سکھا دیا وہ بھی تو استاد ہے یار. جس نے اس کو دکان پہ بیٹھنا سکھایا, کاروبار سکھایا, نوکری سکھائی, وہ بھی تو استاد ہے نا. کوئی نوکری والا بندہ اپنے جونیئر کو اپنی ساری نوکری کے بارے میں سکھا رہا ہے تو وہ بھی تو استاد ہے نا. اچھا اس استاد جو ہوتا ہے نا, استاد بڑا استاد ہوتا ہے, ایسا ہی ہے استاد بڑا استاد ہونا ہے. اسے شاگرد کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اندر کی یہ دے دے باہر کی ہے. وہ بھی جو استاد ہے وہ بھی اندر کے انسان کو سکھاتا ہے. استاد کا اتنا بڑا رتبہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جو استاد ہے وہ بھی اولیاء کے قریب چلا جاتا ہے. کیوں بلا؟ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ انہیں کل چھٹی کرنی ہے, انہیں کل آنا. وہ کہنا کل سے میری تو کام کو کوئی نہیں سیکھنا. ایسا ہی ہے استاد اپنے پاس کام کرنے کو لوگ کیا کہتا ہے, کہنے تیری کرتوتاں کمیاں نے تو کام سیکھنا کوئی نہیں. ایسا ہی ہے تیری کرتوتاں کے لیے تو پڑھنا. اچھا بچہ اس کی ماں آئی یا باپ آیا ملنے کے لیے استاد کو, کہنا جی تسی تشریف لائے ہو تاری گل ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ نہ مطابق پڑھنا کوئی نہیں ہے. یا کہتے ہیں منڈا تاڑا بڑا لائے کے بچی تاڑی بڑی لائے کے لیکن یہ دھیان کدھر ادھر ادھر ہے. کیوں بلا؟ وہ بھی اس کے اندر کے معاملے کو نہیں سمجھ آئے, وہ بھی اس کے اندر کے معاملے کو جانتا ہے. لیکن چونکہ اس کے جاننے کی لمٹ ہے نا, ایک کلاس کی حد تک, ایک اسٹوڈنٹ کی حد تک, یہ اس کی ایک لمٹ ہے, اس کو سمجھا دیتا ہے. اگر استاد اپنے شعبے سے مخلص ہو جائے تو استاد کے بعد اگلا رتبہ ہی اس کی ولایت کی طرف چلا جاتا ہے. اور اگر وہاں سے وہ پیسہ کمانا شروع ہو جائے, دنیا کی دولت میں لگ جائے, تعلقات میں لگ جائے, تو پھر وہ وہیں رہ جاتا ہے, پھر وہ ترقی کرتا نہیں ہے. تو بات اسی طرح چل جائے گی جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا تھا. ہر انسان کے اندر ایک انسان, انہی کا تو سمجھ آ گئی نا, بولو تو صحیح, یہ بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی. اچھا بچے نے اب چھٹی کرنی ہے, کیا کرنا ہے؟ چھٹی کرنی ہے. پھر بولو اب چھٹی کرنی ہے تو گھر والوں نے کہنا تو کل اسکول نہیں گیا, تم مدرسے نہیں گیا کل. وہ نا کوئی بہانہ بنائے گا, میرے پیٹ میں درد ہو رہی تھی, میرے سر میں درد ہو رہی تھی, مجھے کھانسی آ رہی تھی. اچھا پیٹ میں درد کب ہوگی؟ صبح سکول مدرسے آتے وقت درد شروع ہوتی ہے, پھر مدرسہ یا سکول لگا تو گھنٹے بعد درد آ گئی. ایسا ہی ہے. شام میں ٹیوشن کے ٹائم پہ پھر شروع ہو جاتی درد, ٹیوشن کا ٹائم ختم ہوتا ہے درد پھر دوبارہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا مزیدار بات کیا ہے, بچہ ہوتا ہے میرے پیٹ میں بڑی درد ہے, ماں کہتی لے جا تو کہ جھوٹ مارتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے بڑی درد ہو رہی ہے, لیکن ماں ہو گیا کرتوتا ہے جی. باپ زبردستی لے جاتا ہے, باپ اس کی کرتوتوں کو بولے تو نہیں, اس میں بہت بڑی پرابلم ہے نا. ہم جانتے ہیں, ہم ٹھیک کرنا نہیں جانتے. کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کی گندی کرتوت کو ٹھیک کیسے کرنا. یہ ہے باپ کا کام, یہ ہے استاد کا کام, یہ ہے ماں کا کام کہ اس کی جو گندی عادت ہے اس کو ٹھیک کرنا ماں باپ کی ذمہ داری. کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. اپنی اولاد کی غلط عادت کو ٹھیک کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ اولیاء کا کام کیا ہے. کیا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ یہ سب کو اچھا کہتے ہیں, کہتے ہیں ابھی بھی ٹھیک نہیں, دیوبندی بھی ٹھیک نہیں, شیعہ بھی ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں یار ہم تو برملا اور اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یا رسول اللہ کہنے والے سچے اور ٹھیک ہیں. حضرت احمد اللہ خان بریلوی رحمہ کے پیروکار, انہیں کے ماننے والے, حضرت مجدد افسانی کے ماننے والے. ہم تو گج وج کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم وہ سنی ہیں جیسے بلال حبشی سنی تھے رضی اللہ عنہ, وہ سنی ہیں جو صدیق اکبر سنی تھے رضی اللہ عنہ. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, جو جان لگا اس کا اپنا معاملہ ہے, لیکن ہم الحمدللہ بالکل اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم گج وج کے سنی ہیں. تو میں بتا کیا رہا تھا, اولیاء کا کام آپ کو بتا رہا تھا. میری بات سمجھ آئی؟ ولیوں کا کام کیا ہے؟ ولی جس کو ٹھیک کرتے ہیں. اب بات ذرا غور سے سنیے, آپ میری بات بھی تائید کریں گے. بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جنہوں نے داڑھی مبارک بھی نہیں رکھی, نہ پگڑی بھی نہیں باندھی, نہیں, لیکن جب ان کے پاس بیٹھو نا تو اتنا ان کے اندر دین کا درد ہوتا ہے, اتنے کمال دیندار ہوتے ہیں
بندہ دیکھنے والا ان سے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یا تو بہنا کدے کو لینے ایسا ہی ہے یا تو بہنا کدے کو لے کیوں بنا پوچھنے پر مجبور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ادھر اندر میں انسان پڑا پکا ہو رہی ہے یار اولیاء کا کام ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ آنے والے کے من کو اس کے اندر جو انسان ہے اس کو وہ پھر بولو اچھا پھر وہ کہتا کیا یہ بھی سننا ذرا وہ کیا کہتا ہے کہتے ہیں بھائی جی کہیں جانو سارے اسے کہتے ہیں چل یار فلانی جاتے برے کام کے لیے کسی کام کے لیے گناہ کے لیے کسی کام میں آنا کہتے یار اسی چلو تو میں آنا وہ جان بوجھ کے اچھا وہ پتا ہونا میں جانا کوئی نہیں ایسا ہی ہے وہ کون اس کو سمجھاتا ہے اس کا جو ہے نا اپڈیٹ کس نے کیا اس کو اپڈیٹ کس نے کیا اس کا سافٹ ویئر کس نے ٹھیک کیا وہ ایک سسٹم ہے نا آپ سنیں اب حدیث سنیں پھر آپ کو پتا ہے حدیث وہی ہے لیکن سنیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیا فرمایا یہ بغض کیا ہے پھر فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اچھا جو بندہ کسی سے بغض رکھتا ہے نا ظاہری طور پر اسے ٹھیک ہوتا ہے بغض کون رکھ رہا ہوتا ہے اندر والا بغض رکھ رہا ہوتا ہے اب حدیث بات سمجھ آئی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے اندر والے کو سمجھا کسی سے بغض رکھنا ہاں جی کسی سے حسد کرنا حسد کرنے والا ظاہری طور پر کہتا ہے واجب ماشاءاللہ جی یقین جانو کہتا کہ گڈی دیکھی بڑا مزہ آیا گھر دیکھا تھا بڑا مزہ آیا تے اندر اندر کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی گل ہوگی یہ کتھوں لگ گیا یہ تے کل ساڈا اوتے میں کو نہیں جاندا ہوں یہ تے ساری زندگی اوتے گھومدا پھردا یہ نہیں کتھوں آ گیا ہے ہاں سنو میرے نبی نے فرمایا کہ کسی سے حسد کسی سے بغض ظاہری طور پر تو ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا تو حسد کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے آپ سمجھ آئی کون وہ حسد کرتا ہے آپ سمجھ آئی کہ بغض کون رکھتا ہے آپ سمجھ آئی سمجھانا کس کو ہے آپ سمجھ آئی پیروں کا کام کیا ہے اس لیے تو کہتے ہیں جو کسی کی نسبت میں آ کے بیٹھ جائے تو سب سے پہلے وہ اس کے اندر کو ٹھیک کرتا ہے نہ وہ پھر وہ بغض رکھتا ہے نہ پھر وہ کسی سے حسد رکھتا ہے اب حسد بھی دیکھ لیں کدے پیرا کو جانتے ہو کی دندے نے ہے نا کیا کہتے ہیں کسی بیعت سیدھے نو پتہ لگے دندے کی نے اچھا ان کا ایک اور بھی بڑا عجیب سا کام ہے جڑا ضد کرتا ہے نا میں نہیں رہنا یہ چھڑ دے انہوں ہی کوئی نہیں نام میں نہیں رہنا جانا ان کو تھے ایسا نہیں اب سنو ذرا چاہے آسمانے کے لیے کوئی آ جائے وہ بات تو بڑی عجیب سی ہے لیکن وہ کوئی آسمانے کے لیے اللہ والوں کی بات کرو ہم تو اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں نا اللہ والوں کا مقام تو بڑا اونچا ہے نا اللہ والوں کا صورتحال ایسی ہے کہ وہ ان کے پیروں کے ذرے اس کے بھی کروڑوں میں حصے میں کس میں میرے جیسے بندے نہیں آتے اللہ والوں کا مقام تو بڑا اونچا ہے نا بہت اعلیٰ مقام ہے اللہ والوں کا کام کیا ہے اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ بندے کے اندر جو ایک بندہ بیٹھا نا اس کو ٹھیک کر کے اس کا تعلق رب سے بنا دیتے ہیں پھر یہ خود ہی داڑھی بھی رکھ لیتا ہے پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے پھر پگڑی بھی باندھتا ہے پھر اللہ اللہ بھی کرتا ہے پھر جھوٹ بھی نہیں بولتا پھر غلط بیانی بھی نہیں کرتا پھر کم بھی نہیں تولتا پھر رشوت بھی نہیں لیتا پھر سود بھی نہیں کرتا پھر ایک برا کام کرتا کیوں بلا جب اندر ہی مطمئن ہو گیا تو پھر کسی سے یہ برا کام کرتا نہیں ہے اچھا ان کو اس سے بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے آپ حیران ہوں گے میری بات بڑے حیران ہوں جس سے آ کے لوگ میرے پہ فتوے لگاتے ہیں کہ نہیں یار رہے تھے سارے صحیح کہنے ہیں ان کے پاس کچھ جو مرضی مسئلہ کا آ جائے کیا جڑا مرضی مسئلہ کا ہو ہاں جی جڑے مرضی مذہب کا ہوئے انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے اس کو ظاہر کو دیکھنا وہ اس کے اندر کو سیٹ کر دینا جب اندر سیٹ ہو گیا تو ایک دن وہ خود ہی کہے گا پاجی کرنا پڑا دو تاری مہربانی لا لے اندر ہے نا اس کا من نہیں مان رہا نا اندر کے انسان کو ان کا کام ہے ٹھیک ہے اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا ایک ہی حدیث سناؤں گا سمجھ آ جائے گا تو یہ زندگی کی کوشش کر دیا میں تم کسی سے بغض اب کون بغض رکھتا ہے بتاؤ ہم تو رکھتے ہی نہیں ہیں ہم تو کوئی بھی نہیں رکھتا جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بھی بغض نہیں رکھتا لیکن بعض آندے سمجھ آ گئی کون رکھتا
کرتا ہے؟ پھر میں حسد نہ کرو. کیا فرمایا؟ حسد کیا ہے یہ بھی سنو ذرا. اللہ کی تقسیم پر اعتراض. کس پر؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض. اس کا نام حسد ہے. اللہ نے دے دیا بھائی بیٹھا ہے میرے سامنے پیاز تو آگے اللہ نے پیاز کو گھڑی دے دی ضرور لگا کہ بلا گئے تھے کہ تم آگے تو میاں صاحب بیٹھے ہوئے دیتی فران صاحب بیٹھے ہوئے دیتی یہ دیکھو کتوں آ گیا یہ کتوں آ گیا. اس کا بچہ پڑھ گیا بچی پڑھ گئی ہے اچھی جگہ رشتہ ہو گیا یا کاروبار ٹھیک ہو گیا یا بچے دین کا علم حاصل کر گئے ہیں بچوں نے قرآن کو بیان کرنا شروع کر دیا. یہ کتوں ہے کہ گل ہو حسد کون کرتا ہے بھلا بتائیں آج تک جتنے لوگ بیٹھے میری آواز سنتے ہیں کون ہے جو علانیہ طور پر حسد کرتا ہو؟ کون ہے جو علانیہ طور پر بغض رکھتا ہو؟ تو کون رکھتا ہے پھر؟ اب سمجھ آئیے اولیاء کا کام کیا ہے اور اگر مزیدار بات کیا ہے جس کا اندر والا انسان ٹھیک ہو جائے اس کی نشانی بھی سن لو. جس کا اندر والا ٹھیک ہو اندر والا کون اندر والا انسان ٹھیک ہو جائے نا بندے کا دل کہتا ہے میں گلا کرتا ہی رہا اس کو جا کے پھر کرنا ہو پائے لکھی آ گئے وہ جان لاتا کہ میں 5 منٹ بیٹھے گا کچھ نہیں ہوگا. وہ پھر جانے لگتا کہنا 2 منٹ اور بیٹھ جائے کچھ نہیں ہوگا. وہ پھر جانے لگتا کہنا نہیں یار 10 منٹ اور بیٹھے بڑا مزہ آ رہا ہے. تو جس کا اندر من میلا ہو وہ ایک بار کہتا ہے چلی آؤ یار نئی گزرے کام پہ آنا سی ایسا ہی ہے. تو جب اندر والا ٹھیک ہوگا تو بات سمجھ آ گئی. جب اولیاء کا کام کیا ہے کہ اندر والے کو ٹھیک کرنا. اندر والے انسان کی بات کر رہا ہوں کوئی دوسری طرف نہ لے جائے کہ اللہ جو بندے کے اندر تو رب بھی رہتا ہے نوز پہ رب کی بات نہیں ہے تو کوئی یار آپ کو اللہ تو قادر ہے بھائی میں بندے کے اندر جو بندہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اس سے پاک یہ ہے کہ تم کیا کرو بغض نہ رکھو. آگے فرمایا حسد نہ کرو ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو. کیا ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو. اللہ کے بندو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہو کر رہو. ایک دوسرے سے دوری نہیں رکھنی. کیا ایک دوسرے سے دوری. اب دوری بھی سن لینا. سگا بھائی ہے سگی بہن ہے دوست ہے بڑا پیارا کوئی بھی دوست ہے اچھا. اب اس سے کوئی اختلاف ہو گیا ہے اب آہستہ آہستہ اس سے دور ہٹتے جانا. بہن بھائی ہے اس سے کوئی اختلاف ہو گیا آہستہ آہستہ دور ہٹتے جانا. ظاہر نہ کرنا اندر سے ہٹتے جانا. کوئی رشتہ دار ہے کوئی دوست ہے کوئی عزیز ہے کوئی ملنے والا ہے کوئی کاروباری بندہ ہے اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا اسے دور کرتے جانا. یاد رکھو تو دور کر لے گا کوئی بات نہیں دور ہو بھی جائے گا. جب تو دور کرے گا تو ہو جائے گا. اس نے کیا کہنا ہے جب تو ہی دور کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ہو جائے گا. لیکن سوچ تو صحیح زندگی تیری کتنی ہے. زندگی تیری کتنی ہے. جتنی دیر تو نے اس کو دور کرنے میں اور دوسرے کو قریب لانے میں لگانی ہے جس دوران تجھے موت آ گئی تو پھر کیا کرے گا. اچھا ویسے تو ہم دور ہم ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے نا. مسئلہ تو یہ ہے کسی سے ناراض ہے تو ہم ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم ناراض. اتنا بڑا عالمیہ میں نے بتایا کہ 3 دن پہلے میں کلاس میں بیٹھ کے حدیث پاک پڑھا رہا تھا تو پڑھانے کے دوران یہ ساری باتیں چلی تو میں نے اس کو پھر محفوظ کر لیا بات کو. میں کہہ لیا جمعے والے دن نا ٹوکن نہ دیں. یہ 3 دن پہلے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جمعے والے دن ٹوکن نہ دو. جنہیں آن کے نا توجہ نہ سننا نہ آن گے اگر ایک کی بھی بات بن گئی تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن گئی. ایک بندے کو بھی بات سمجھ آ گئی نا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے اندر والے کو ٹھیک کرنا جو میرے من میں دوسرا انسان ہے اس کی بات جو نفس ہے نا ہمارا اندر اس کو ٹھیک کرنا سب سے پہلے. اب ذرا ایک اور بھی بات میں اتنا کھولنے لگا ہوں کہ یار سب نے منع کیا کہ گناہ نہیں کرنا. کہتا ہے ٹھیک ہے یار لیکن ادھر بیٹھے پھر گناہ نہیں کرنا ہوتا ہے. وہ کون کر رہا ہوتا ہے بات نہیں سمجھے. 2 دن گزرتے ہیں 3 دن گزرتے ہیں تو پھر اسی دماغ ویسے گھومنا شروع ہو جاتا ہے. دکان پہ بیٹھے سامنے بٹھا کے جھوٹ بولتا جا رہا ہے گاہک کو بٹھا کے ڈیوٹی قسمیں کھاتا جا رہا ہے گاہک کو بٹھا کے سامنے بیٹھ کے پتہ بھی ہے
توجہ سے سننی ہے کہ تو کسی کے پاس بیٹھتا بھی آ کے کسی کے پاس بیٹھتا بھی ہے, تیرے من میں بھی محبت ہے اللہ والوں کی, اور پھر بھی تو نے اپنے اندر والے کو ٹھیک نہیں کیا, تو پھر قصور تیرا ہے, قصور ٹھیک کرنے والے کا نہیں ہے. اس کا تو کام ہے تیرے پہ توجہ دینا, تجھے ٹھیک کرنا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حسد نہ کرو, بغض نہ رکھو, روگردانی نہ کرو, لاطلبی نہ کرو رشتہ داروں سے. فرمایا جو رشتہ داری توڑے تم اس سے جوڑو. فرمایا رشتے, اب حدیث پاک سن رہا, فرمایا رشتہ داری توڑنے والا کون؟ رشتہ داری توڑنے پھر والا. اور سے سنو, کون؟ رشتہ داری توڑنے والا. سارے بولو یار. رشتہ داری توڑنے والا. فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہر سال عمرہ کرنے جا رہا, عمر 60 دن میں عمرہ کرنے چلا جاتا, ہر سال حج بھی کر. فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہم زندہ ہی کہہ لیتے ہیں تو میرے جنازے تے نہیں آنا, تو بھی میرے جنازے تے نہیں آنا, تو میرے مرد تے نہیں آنا. میں رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہمیں اپنے رشتہ دار, اپنے عزیز و اقربا, اپنے بہن بھائی, اپنے پاس کام کرنے والے, اپنے ملازم, اپنے تعلق, اپنے حلقے احباب میں صاف دل سے ملا کرو. کیا میں آپ کو حدیث پاک سناؤں کہ آپ کی روح تازہ ہو جائے گی یار, کہ صاف دل سے ملے گا کیا؟ جس نے اپنے اندر والے کو صاف کر لیا اسے ملے گا کیا؟ کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بھی تھے. تو میں صحابہ وہ جو بندہ ہے نا, یہ والا سامنے والا بندہ یہ جنتی ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ یہ جنتی تو ہے. سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ سارے بیٹھے. ایک سے بڑھ کر ایک صحابی, سارے صحابی بیٹھے ہیں, کوئی غیر نہیں بیٹھا بیچ میں, کوئی غیر صحابی نہیں ہے. سارے ہی نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والے, نبی علیہ السلام سے عشق کرنے والے, نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جان نچھاور کرنے والے. اور صحابی بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ جب کریم آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو وہ پکڑ کے اپنے ہاتھوں کے نل کے چینوں میں باندھتے ہیں. ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسے بیٹھے ہیں صحابہ کرام, ایسے بیٹھتے تھے کہ جب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا, تو ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے. اس طرح ادب سے بیٹھتے تھے. سارے صحابہ بیٹھے ہیں. کون بیٹھا؟ سارے صحابہ بیٹھے. دل صاف کرنے کی بات بتانے لگا ہوں. دل صاف کرنے کا, اندر والے انسان کو صاف کرنے کا, اس کی بات بتانے لگا ہوں. اللہ, کس کی بات ہے یہ؟ جو ہمارے اندر ایک انسان ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کو صاف کرنے کا انجام کیا ہو؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحابی جو ہے یہ بندہ جنتی ہے. کیا فرمایا؟ جنتی ہے. پھر فرمایا یہ, پھر فرمایا یہ. اب صحابہ کرام کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرما دے تو کافی ہے, ختم بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے, ایک دفعہ فرمایا یہ, 3 دفعہ فرمایا یہ جنتی ہے, ختم ہوگی بات. کسی کو دوسری رائے کی ضرورت نہیں ہے. اب صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے, یار یہ کون سے ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنا پر نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں اس کو کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے, زندگی میں بتا دیا کہ یہ جنتی ہے. جنتی ہے. اب صحابہ کرام جب وہ محفل برخاست ہوئی نا, سارے اس کے قریب آ گئے, کہنے لگے یار تو کی کرنا ہے, یار تو کرنا کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے زندگی میں بتا دیا تو جنتی ہے. تو وہ کیا کہنے لگا؟ کہنے یار کچھ بھی نہیں, میں تو روٹین کی نمازیں, روٹین کے روزے, سارا کچھ جو معمول کے مطابق ہے. ان میں سے 3 صحابی یا 2 کہنے لگے یار ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کے ساتھ وقت گزاریں, آپ کے گھر میں چلے گئے, سویرے آ جاؤ, نہیں چلو. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے یہ بندہ کرتا کیا ہے, کس وجہ سے, کس عمل کی بنا پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. یہ جتنے بندے میرا خطبہ سن رہے نا جمعے کا, یہ ساری بات کرنے میں چور نکالنے لگا سبحان اللہ. کہ بندہ جب اپنے اندر کے انسان کو ٹھیک کر لیتا ہے تو مقام کیا ملتا ہے, اس کو رتبہ کیا ملتا ہے, اللہ اس کو عطا کیا کرتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا یار ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے گھر میں سویا, چلو چلو.
وہ صحابیوں کے ساتھ جا کے رہنا شروع ہو گئے. اب وہ ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, وہ روٹین کی نماز پڑھتے تھے, روٹین کا وضو کرنا, نماز پڑھی, نماز اشراق چائے پڑھنی, صبح اٹھ کے کام پہ جانا, شام کو واپس آنا, ساری وہی معمول تھا جو روٹین کی بات تھی. نہ اضافی وہ کسی صورت میں کوئی عبادت کرتے تھے, نہ کوئی صدقہ خیرات اضافی طور پہ, جو روٹین تھی جیسے 5 وقت نماز پڑھنی, کام کاج کرنا, بس غیر شرعی کام تو ویسے بھی نہیں کرتے تھے. جب 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, 2 دن گزرے تو 3 دن گزرے تو کہنے لگے یار ہمارا جی چاہتا ہے 2 دن اور ہے, انہوں نے کہا 2 دن اور ہے. جب اور 2 دن گزر گئے تو جب 5 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے نا, تو صحابہ فرمانے لگے یار بات سنو میری, ہم 5 دن آپ کے پاس رہے ہیں, کوئی ایسا عمل ہم نے نہیں دیکھا جو تو اضافی طور پر کرتا ہو کہ جس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہوگا تو جنتی ہے. تو کیا کرتا ہے تیرا عمل, تیرا کون سا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ کون سا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا پسند ہے؟ فرمایا یار میں کوئی عمل نہیں کرتا, جو بھی روٹین میں آپ نے دیکھا یا جو بھی کرتا ہوں بس وہی کرتا ہوں. بس ایک بات نا مجھے اتنا پتا ہے, جب رات کو میں سونے لگتا ہوں نا, کیا کرنے لگتا ہوں, سونے لگتا ہوں. جب میں رات کو میں سونے لگتا ہوں نا تو میں کیا کہ سنا اللہ جنہیں بھی میں نے زیادتی کی تھی میں انہوں معاف کر دیا, اللہ میں نے سب کو معاف کیا, اللہ میں نے اندر کا انسان جو سمجھ آ گئی, اندر سے جب میں صاف ہو کے سوتا میں کہتا ہوں اللہ میں نے سب کو, اور کسی کے ساتھ میں نے دھوکہ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, غلط بیانی کی تھی, میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ میں نے کسی سے کوئی گستاخی کی تو مجھے معاف کر دے, اللہ میں نے جس کے ساتھ زیادتی کی تو مجھے معاف کر دے, اور میں نے سب کو معاف کر دیا. کہنا جب میں دوبارہ رسالت میں پیش ہوتا ہوں نا تو میرا یقین ہے کہ میرے نبی میرے اسی عمل کو دیکھتے ہیں. یہاں عقیدے کی بات بھی سن لیں, معاف گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے وہ, معاف دل میں کرتا ہے وہ. میرے نبی دربار رسالت میں جب پہنچتا ہے تو سرکار دیکھتے ہیں یہ تو وہ ہے جو رات کو, یہ ہے تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسی. تو ایک طے کر لو, اپنے ذہن میں بات بٹھا لو, اچھے طریقے سے بات بٹھا لو کہ ہم نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جمعہ پڑھنے جلدی آیا کر, شروع سے جو بات ہوئی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہے. بات سمجھ آ گئی؟ وہ دوبارہ سنانا بھی چاہیں گے تو اتنا ماحول, اتنا ٹائم ہی نہیں بننا, لیکن جو لے گئے وہ لے گئے, جو رہ گئے وہ رہ گئے. اگر جمعے کی نماز کے لیے بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر کیا زندگی ہے تیری؟ ایک ہفتے کے بعد تیرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سن سکے تو کیا زندگی ہے؟ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملیوں کو جوڑو, دینداروں سے جوڑو. اچھا یہاں جتنے لوگ بیٹھے نا جو اس وقت میرے بیان کو سن رہے ہیں, میرا خیال ہے اس میں سے 80% لوگ وہ ہوں گے یا 70% لوگ وہ ہوں گے لانے والے نہیں آتے, جو ان کو لے کے یہاں آئے تھے. ٹھیک بات ہے, جو یہاں لے کے آنے والے وہ آتے, وہ نکل گئے. بات نہیں سمجھے, وہ نکل گئے, اور جن کے نصیب میں تھا وہ رہ گئے. کیوں بولا؟ کیونکہ اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ ان کا کام فقط یہ ہے یہ دل کی میل کو دھوتے ہیں. آسان لفظوں میں سمجھا دو, یہ آسان لفظوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کا تعلق بھی اللہ والوں سے ہے, پھر بھی مصیبتیں نہیں مکتیاں, پھر بھی پریشانیاں نہیں مکتیاں, پھر بھی ٹینشنیں نہیں مکتی, پھر بھی کوئی نہ کوئی ہو رہا کہیں رہتا ہے. کیا یہ اللہ والوں کے آستانے, اللہ والوں کے جو ڈیرے ہیں, اللہ والوں کی جو مساجد ہے نا, اللہ والوں کے جو گھر ہیں, اللہ والوں کے جو آستانے ہیں, بیسیکلی یہ دھوبی گھاٹ ہے. پھر بتائیں کیا ہے؟ اب تو آج کل تو ایسا نہیں ہوتا, پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. دھوبی گھاٹ ہے, یہاں پر کیا آتا ہے, یہ کپڑے دھوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کپڑے دھوتے ہیں. اور پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ نا وہ کپڑا لے کر اس کو پٹک پٹک کے زمین پہ مارتے تھے.
क्या करते थे? पटक पटक कर फिर बताओ। पटक पटक कर जमीन उसको पर जोर जोर से मारते थे ताकि उसके अंदर से मैल कुछ है निकल जाए। उसको फिर साफ पानी में डालना, फिर साबुन वाले में डाल के फिर उसको पटक पटक जोर जोर से मारना। अब तो नहीं है, फिर अब ये क्या करते हैं? आजकल तो वॉशिंग मशीन है। ये बोलो, आजकल तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा कैसे धुलता है? घूम के गेड़ा देने नहीं नहीं, उन्होंने चक्कर नहीं जाने रे। नहीं समझ आई, उन्होंने चक्कर छुपाई रख देने फिर जाके मैल गुजर निकल दिए। ऐसा ही है। कोई कहना कि कहना पीछे भी की ना एक रोला मुकदे नहीं दूसरा मैल रखी हो किसी पासे काट ही दो। अच्छा बता तो दे, ये रोले ही मुक गए तो फिर तो रोला मुक गया। नहीं समझ आई, इनका काम ये है। अच्छा करना क्या, मकसद क्या है चक्करों में डालने का? क्या मकसद है कि किसी तरीके से इस चक्करों में तुझे समझ आ जाए कि सर चक्कर यही ऐसा है, यही वो रास्ता है जहां से तुझे खालिद की बारगाह में जाने के लिए आसानी हो जाएगी। यही वो जगह है जहां से तुझे अपने रब का कुर्ब, नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब, औलिया का कुर्ब नसीब हो जाएगा। अच्छा अब देखें मजेदार बात क्या है, जब आए थे तो पता ही नहीं था तल्लक कहते किसको है, पता ही नहीं था तल्लक कहते किसको है। जब आए नहीं थे तो पता ही नहीं था, इतना पता था मुसलमान है, अल्लाह से तल्लक बनाना चाहिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम से तल्लक बनाना चाहिए, अल्लाह वालों से तल्लक बनाना चाहिए। जब आए नहीं थे तो पता ही नहीं था तल्लक किसको कहते हैं। अब 10 बार ही सोच लिया कि नहीं आना, 10 मरतबा सोचते हैं कि नहीं जाना, फिर भी गैर इरादी तौर पे आ ही जाते हैं। अच्छा अलावा इसके 10 मरतबा सोचते हैं मैं कल्ले नहीं जाना, किसी नाल लेके जाना है। क्यों भला? अच्छा जिसको नाल ले साथ लेके आते हैं ना, बड़ी मजेदार बात है, आप मेरी बात पे खुश हो गए। पीर खाने पे किसी को साथ लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पीर खाने पे किसी को साथ लेके आ रहे हैं, तो रास्ते की क्या जाने देना, तेरी मेहरबानी इज्जत रखने में लेते जितना आज में मजा आ जाए। ऐसा ही है, मैं आपको बताता हूँ। मियाँ साहब थे ना शरकपुर शरीफ वाले, ठीक है ना मियाँ साहब, तो मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी, आपका एक मुरीद था, किसी चौधरी को ले काम करता था। किसके पास? चौधरी के पास काम करता था। अब मियाँ साहब तो मुरीद था, चौधरी रोज कहे यार तेरे पीना नहीं होते हैं, तेरे पीना किस तरह आजमाना है, क्या करना है? जो किसी को पीर खाने पे लेके आते हैं, मैं उसकी तर्जमानी करना चाह रहा हूँ, वो करता क्या है, सारे रास्ते की रोना पाई अंदर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। वो अपने पीरों के पास लेके आता है ना किसी को, तो कहता क्या आता है, यार तो आते जुमा पढ़ोते आगे तो आज से होते कहना कि आज से यार। अब वो क्या कहता आता है, चौसा में क्या है, तेरे पीरों ने जमाना ने क्या, देखो चौसा मनो या ना मनो लेकिन रजमाना नहीं चाहिए, कहना नहीं यार रजमाना है। अच्छा किस दिन वो साथ होते हैं, चलते हैं, कहते यार मैं तेरे पीरा को जाना चाहिए, तो पीरा ने दो अफसर मन कोई ना बयानी जाने, तो फिर तो तेरे पीर सच्चे ने तेरी बयानी ना कोई थे, फिर तेरे पीर अब मुरीद का क्या काम है, ये सोचो जरा। अब मुरीद सोचें क्या काम है, मुरीद तो सोच रहा आपने आकर घर से निकल के कहता मालका मेरे पीरा ने इज्जत रख लिया, कौन कह रहा है? तो चलिया तेरा तल्लक बनाया किने, कभी ये तुझे समझ आ गया, तेरा ये तल्लक बनाया किसने? किसने तुझे सिखाया मालिक से गुफ्तगू करना? किसने तुझे सिखाया? रस्ते सारे निकल के क्या कहता मालका तेरी मेहरबानी मेरे पिताजी, वो सारे रास्ते चौधरी क्या कह रहा है, अल्लाह को पता जाएगा, ना पता जाएगा। आगे से ये क्या कह रहा है दिल में, कहता अल्लाह तेरी मेहरबानी आज लाज रख ले, लाजपाल आज मेरी लाज रख लेना। अब चले जब मियाँ सब बैठे थे अपने उजरे में, जाके जैसे बैठे सामने, अब वो नीचे मुंह किया हुआ अदब से मुरीद ने, चौधरी साहब जो थे साथ वो भी थे, उन्होंने भी सामने जाके बैठ गए। सामने जाके बैठे ना तो बुजुर्ग बैठे थे, मियाँ साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पीछे से दरवाजा खड़ा करा, बेलियो 2 प्लेटां बिरयानी दिया ले आओ। क्या फरमाया? मेरी बात मजेदार लगा, क्या फरमाया? 2 प्लेटां बिरयानी दे ले आओ। अब 2 प्लेटें बिरयानी के लाए तो मैं 1 प्लेट चौधरी को दो,
किसे कहा? एक प्लेट चौधरी ने दो। तो कमी ने फरमाया, चूंकि उनके पास काम जो करता था कमी का, आप फरमा लेंगे मैं कमियां कमली वाले दा। क्या फरमाया? मैं कमियां कमली वाले दा ते तू कमियां चौधरी दा। असी कमी कमी रख के खाने, चौधरी को वखरा होके खान दे। मैं कमियां कमली वाले दा ते तू कमी है। अब कमी का किरदार भी क्या है? वो सारे रास्ते क्या कहता जा रहा है? क्या कहता जा रहा है? अल्लाह मेरे पीरों का काम ये है अपने मरीदों को सिखाना, मुश्किल पेश आए तो रब को याद कर, किसी और को नहीं याद करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद थे ना जी, टाइम तो हो गया, फिर इंशाल्लाह चलो ये बात इंशाल्लाह टाइम हो गया नमाज का। आपसे मेरी गुजारिश है कि ये 15वीं शबान आ रही है, मंगल की रात, ऐसे ही है। ऐसे ही आपने मंगल की रात को ना नए मरकज में आना है इंशाल्लाह। ये आपका डन हो गया इंशाल्लाह। अल्लाह ने जिंदगी दी ना ते सारे माबे ने गाना सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब ने आना वहाँ इंशाल्लाह, सहरी का इंतजाम भी वसी होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आपको सहरी भी इंशाल्लाह ऐसी करेंगे, हम खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। अब वहाँ पे सारे आए, दोस्तों को लेके हैं सब, इंशाल्लाह। वहाँ पे सहरी करें। फजर की नमाज वहाँ पर होगी, नमाज फजर पढ़ के इंशाल्लाह वहाँ से छुट्टी होगी इंशाल्लाह। आप चूंकि नमाज का टाइम, बात मुझे बड़ी अच्छी याद आ गई। उस दिन मुझे ना भी याद है तो आपने फरमाया बाबा फरीद और हजरत बाबूद्दीन ज़िक्रिया की बात सुनानी है। जी जी, तो इंशाल्लाह ताला आपको बात सुनाएंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इंशाल्लाह। टाइम हो रहा है तो 15वीं शाबान को, कब? 15वीं शबान को जैसे सालाना इज्तिमा में अपने मोहल्ले से बस भर के लाते हैं, गाड़ी भर के लाते हैं, ऐसे बस और गाड़ी भर के इंशाल्लाह। दोस्तों को लेके आना सब। अच्छा ये भी एक मसला कहते हैं जी बाजी कितने लिखा है रात को, बड़े इख्तलाफ है इसमें, क्या कहते हैं? बड़े इख्तिलाफ। फिर बोलो क्या कहते हैं? बड़े इख्तिलाफ। ये कहाँ लिखा है रात जागो? फिर उनको चक्कर दे दिया कितने लिखा है कि तेल में नहीं तो रात जागो। तेरी अकल नहीं काम करती लाला, कितने लिखा है कि पसंद करे रात में रात जागो? इधर लिखा है वैलेंटाइन डे मनाओ, इधर लिखा है फादर डे मनाओ, इधर लिखा हुआ बताओ मुझे। चलो ये बता दो, सारी बात छोड़ो, सारे जितने पाकिस्तानी हैं खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना तो कौमी तराना खड़े होकर पढ़ना है। अब हसद के जमा दे रहे तो सलाम ते एतराज, नबी की बारगाह में सलाम, उस पे तेरा एतराज और अपने मुल्क का कौमी तराना पढ़ना तो खड़ा हो गया तू, तेरी अकल तो भी कुर्बान जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करना हो तो दलील मांगे। तो मैं आपको गुजारिश करना चाहिए, रात शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें दीन की तरफ मोड़ दिया। खुदा आपसे गुजारिश है कि उस जो 15वीं शबान मंगल की रात को आपने इंशाल्लाह सारी बातें, बल्कि मैंने लाहौर के जो अच्छे कारी है ना, अच्छे कारी नाथ खान तो हम अलहमदुलिल्लाह करते हैं, नाथ खानी लाहौर के अच्छे कारी, उनसे कहा अच्छे कारी लेके आने ताकि 1 घंटा अच्छे कारियों की तिलावत कुरान सुनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा 1 घंटा उनसे मैंने कहा आपने हमें तिलावत कुरान सुनानी है। सुभान अल्लाह। कुरान सुनने का मजा आ जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, नाथ खानी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाथ खानी तो हमारी जान है ना, बेशक, कुरान का पढ़ना और सुनना भी हमारी जान है। बेशक, बेशक, बेशक। तो आप सब वहाँ पर तशरीफ लाए। अच्छा एक शैतान चक्कर देगा आपको, तो थोड़ी देर सोया, ठहर के जाने हैं, दूर पड़ी है ये तेन दूर नजर आ जाए तो मदीना वो नेड़े है, मदीना पाक भी तो दूर है ना, तो इधर आजा, मदीने जाना आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह।